السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 2 کو پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے تختی نمبر 3 کی شروعات زبر کی شکل میں کی تھی۔ اب آج کا ہمارا جو سبق ہوگا وہ زیر کی تختی ہے۔ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ زیر ہے، زیر کو معروف پڑھا جاتا ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر کا سبق، زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ اس سے پہلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر کی آواز جو ہے اوپر کو جاتی ہے، جیسا کہ حمزہ زبر ا، تو یہ آواز جو ہے اوپر کو گئی۔ اب جب ہم زیر کو ادا کرتے ہیں تو اس وقت آواز ہماری نیچے کو جاتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای، تو اس میں یہ فرق ہوتا ہے زبر اور زیر میں۔ اچھا، زبر اور زیر کو پہچانے کیسے؟ کیونکہ زیر بھی ایسا ہی دکھتا ہے اور زبر بھی، تو اس کو آسان شکل یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زبر جو ہے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، کسی بھی الفاظ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ زبر ہوتا ہے۔ زیر اور زبر جو ہے دکھنے میں یکساں ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جیسے دکھتے ہیں، مگر ان کو الگ کرنے والے وہ ان کو ایک جو ہے زبر جو ہے اوپر ہوتا ہے اور زیر نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امید کرتا ہوں آپ کا یہ کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی۔ اچھا، اس میں دھیان رکھیں کہ الفاظوں کو مکمل طور پر پہلے ادا کریں پورے طریقے سے، اس کے بعد پھر اس کے زیر کو کہیں۔ اس طریقے سے نہیں، ثا زیر سی نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے نا؟ پورا ادا کریں۔ ثا زیر ثی، جیم زیر جی، ح زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی۔ اچھا، یہاں پہ ایک الفاظ سمجھ لیں جو آج کل روا ہے کہ اس طریقے سے انداز میں پڑھاتے ہیں، بہت ساری لیڈیز بھی پڑھاتی ہیں اس انداز میں، توئے زیر تی، زوئے زیر زی، اسی طریقے سے عین زیر عی، غین زیر غی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے سے پڑھنے سے قرآن کی ایک طریقے سے بے ادبی ہے، بے حرمتی، ٹھیک ہے نا؟ اس انداز سے بچنا ہے اور ہمیں قرآن کا مکمل طور پر حق ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کی یہ جو مفردات الفاظ ہیں، اگر ہم نے ان کو صحیح طرز پہ پڑھنا سیکھ لیا، انشاءاللہ قرآن کو بہت اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یی، یا
زیر ی. اب جو ہے ہم نے ابھی ان کے الفاظوں کے ہجے کیے ہیں. اب اس کو اس کی بولتے ہیں آوازیں. جو یہ میں اب پڑھنے جا رہا ہوں اس کو بولتے ہیں آواز. اس سے کیا ہوتا ہے، ہم قرآن کے اندر الفاظوں کو جوڑنا سیکھ جاتے ہیں. اگر ہم سے الفاظ کے آوازیں نہیں آتی کسی، تو اس سے ہمیں آگے چل کے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ میں مکمل طور پر آپ تمام حضرات کو بتاتے ہوئے چلوں، ہر چیز کو پورا کنفیوژن آپ کے دور کرتے ہوئے چلوں. ٹھیک ہے، آگے سنیں. اس کی آواز اس طرز پہ پڑھی جاتی ہے. ای. اس کو بالکل کھینچنا نہیں ہے. ای بی تی. جس طریقے سے ہم نے پڑھا تا زیر تی، تو جو تی نکلا تو وہی اس کی آواز بنے گی. تی ثی جی حی خی دی ذی ری زی سی شی صی ضی طی ذی عی ضی فی قی کی لی می نی وی ہی ای ی یہ ہماری تختی مکمل ہوئی. اب ہمیں جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ الفاظ لکھ رہا ہے مشق. مشق کہتے ہیں اردو میں جو ہے مشق کہا جاتا ہے، اور اس کو انگلش ورڈ میں جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے پریکٹس. ٹھیک ہے نا، کسی چیز کی پریکٹس کرنا، تو اس کو اردو میں بولتے ہیں مشق. تو ہم نے ابھی الفاظوں کی آوازیں پڑھی ہیں. اسی طریقے سے ہم الفاظوں کی آوازیں پڑھ پڑھ کر ہم اسے نکالنا سیکھیں گے. اگر ہم چاہیں تو ہجوں کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی ای بی، لام زیر لی ای بی لی. اسی طریقے سے ای بی جو ہجے نکالتے ہیں ہم، تو اس میں جو ہے ہمیں وقت لگتا ہے. اور اگر ہم الفاظوں کے آوازیں نکالنا سیکھ جاتے ہیں، اس کے ذریعے اگر ہم حل کرتے ہیں سبق کو، تو وہ بہت کم وقت میں ہم زیادہ سبق حل کر سکتے ہیں، اور زیادہ سبق ہم یاد کر سکتے ہیں. تو اس کی ترتیب یہ رہتی ہے: ای بی ای بی، لی ای بی لی، را دی را دی. اچھا، اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ پہلے الفاظ کو پڑھیں، اس کے بعد دوسرے الفاظ کو اس میں ایڈ کریں. جسی طریقے سے را پڑھ دیا، اس کے بعد پھر کہیں گے ہم دی، تو دونوں کو آپس میں جوائن کر لیں، را دی. پھر تیسرے الفاظ کو ہم اس میں ایڈ کریں گے، ف را دی ف. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ح می حمی، دونوں کو جوائن کیا، اس کے بعد تیسرے الفاظ کو ایڈ کریں گے، د حمید. اسی طریقے سے ش ہی شہی، د شہید، ب خی بخی، ل بخیل، س خی سخی، ر سخیر، ر حی رحی، م رحیم، ل عی لعی، ب لعیب، ش ری شری، ب شریب. اب اگر ہم چاہیں تو اسے ہجوں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، جیسے شین زبر ش، را زیر ری شری، با زبر ب شریب. یہ جو عام طور پر پڑھایا جاتا ہے، مگر میں اکثر و بیشتر بچوں کو بھی اسی طریقے سے پڑھاتا ہوں کہ آوازیں نکالنا سیکھ جائیں تو بہت آسانی ہوتی ہے آگے جا کر پڑھنے میں. تو آپ بھی اسی چیز کی پریکٹس کریں اور آوازیں نکالنا سیکھیں الفاظوں کی. ع می عمی، ل عمیل، ب ری بری، ق بریق، خ
طی خطی ف خطیف خطی خطی ف خطیف جزی جزی جزیع سقی سقی سقیم غشی 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 نسی نسی نسی۔ اب اس میں ہمیں ایک چیز کرنی ہے آخر میں کہ جب ہم الفاظوں کو ہجوں اور آوازوں کے ذریعے جب جوڑنا سیکھ جائیں گے تو اس میں ہم ایک پریکٹس کریں، ریہرسل کریں یہ کہ الفاظوں کو رٹتے بھی جائیں، جیسے ایبیلی ردیف حمید شہید۔ تو ایبیلی کو رٹیں گے کیسے؟ ایبیلی 3 مرتبہ کہہ دیں، ایبیلی ایبیلی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر ایک کوالٹی پیدا ہوگی کہ ہم کچھ رٹنا بھی سیکھ جائیں گے، کچھ الفاظوں کو بولنا سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم خالی آوازیں نکالتے رہیں تو اس سے ہمارے اندر وہ والی جو کوالٹی پیدا ہونی ہے جو آگے جا کے الفاظوں کو جوڑ سکے، وہ کوالٹی پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے اس کی بھی پریکٹس کرتے ہوئے چلیں، ٹھیک ہے نا؟ اور امید کرتا ہوں میں آپ تمام سامعین کو یہ تختی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی تختی میں آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔